الحمد لله رب العالمين والصلاة على رسوله النبي الكريم وإله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وسائر الصحابة والتابعين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سائن جی، قابل تعظیم بزرگوں، مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کا مقصد بھی بتا دیا کہ اپنی عبادت اور پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت در حقیقت اللہ تعالیٰ کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سنت میں ماننا عبادت ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں جو لیعبدون فرمایا گیا ہے، اس سے مراد لیعرفون ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ عز و جل کی پہچان معرفت حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے عقل و شعور سے نوازا، اشرف المخلوقات کے نام سے پکارا، انسان کے لیے اتنی بڑی کائنات بنائی کہ انسان اس کائنات کا ایک ذرہ بھی شمار کرنے سے قاصر ہے. انسان اپنے تمام تر کمالات، عقل کی وسعتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کائنات کا کچھ بھی شمار نہیں کر سکتا. قرآن و حدیث سے اس بات کا واضح ثبوت ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو انسان کے لیے تخلیق کیا، لیکن انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا. بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے، اور اگر وہ لوتھڑا خراب ہو تو سارا انسان فساد برپا کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ گوشت کا لوتھڑا دل ہے. اور انسان اس دل کی اصلاح سے اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ سے تعلق پا لیتا ہے، اور جس کے دل کی اصلاح نہیں ہوتی وہ اس تعلق سے خالی رہتا ہے. کہ دیکھیں، جس طرح اگر کسی کو کوئی جسمانی مرض ہو، وہ اس مرض کے ڈاکٹر سے رجوع نہ کرے تو خدشہ ہے کہ اس کا مرض بڑھتا جائے گا، لا علاج ہو جائے گا، اور یہ بھی خدشہ ہے کہ کہیں وہ اس مرض کی وجہ سے موت میں نہ گر جائے. اسی طرح انسان جو گناہوں میں گرا ہوا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کا بندوبست فرمایا. اپنے انبیاء کرام، اپنے بندے جسے قرآن مجید صادقین، سچے بندے کہتا ہے، وہ دنیا میں بھیجے تو انسان کو گناہوں سے نکالتے، اندھیروں سے نکالتے اور روشنی میں لے کر آتے ہیں. انسان کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھاتے ہیں کہ جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے. حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو تیری چاہت ہے. پس اگر تو نے سپرد کیا خود کو اس چیز کے پیچھے جو تیری چاہت ہے تو مبتلا کروں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، لیکن پھر بھی ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے اس چیز کے پیچھے اپنے آپ کو سپرد کیا جو میری چاہت ہے تو میں تجھے عطا کروں گا وہ بھی جو تیری چاہت ہے. حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، ہرگز نہ خواہد بمنزل رسید. کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریق و سنت کو چھوڑ کر کسی شخص کو اپنا مقصد حیات حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. ایک اور جگہ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: سعدی بشوے لوح دل از نقش غیر حق، علم کے راہ بحق نہ نمائد جہالت است.
اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا جتنے نقوش ہیں انہیں دھو ڈال، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم سیکھ، کیونکہ وہ علم جو اللہ تعالیٰ کا راستہ نہ دکھائے وہ ضلالت ہے، وہ جہالت ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس طرح ہر چیز اپنے علمی وجود کو اپنے ذاتی صفت سے ظاہر کرتی ہے، یہی اس کی زندگی ہے، اس کی جان ہے، اس کی بنیاد ہے، اس کے بغیر اگر وہ ہے تو وہ نامکمل ہے۔ جیسے دیکھیں آنکھ کی صفت دیکھنا ہے، اگر آنکھ میں دیکھنا نہ ہو تو اس میں اس کی صفت نہیں پائی جاتی، وہ بیکار آنکھ ہے۔ شہد ہو اگر اس میں مٹھاس نہ ہو، پھول ہو اس میں خوشبو نہ ہو، جسم ہو اس میں جان نہ ہو، بندہ اللہ کا ہو لیکن شیطان کی پیروی کرے، بندہ امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، آپ کی اتباع نہ کرے، تو پھر یہ تمام صورتیں ہیں، ان میں ان کی صفتیں زندگی نہیں پائی جاتی۔ اس لیے یہ صورتیں بنیاد نہ رکھنے کی وجہ سے بے جان، بے نامکمل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ پس اگر تمہاری طرف میری طرف سے ہدایت آئے تو جو کوئی اس ہدایت کی اتباع کرے تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم میں مبتلا ہوگا۔ جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی دعوت پر لبیک کہتا ہے وہ اپنی حالت بدلنا چاہتا ہے، اپنی حالت بدلوانے کے لیے اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، اللہ کا بندہ تعلیم کرتا ہے، تعلیم سے بندے کی آہستہ آہستہ حالت بدلتی چلی جاتی ہے۔ جو اپنے زندگی کے مقصد کو نہیں سمجھتا وہ نہ اپنی حالت بدلتا ہے اور نہ ہی اپنی حالت بدلنے کے لیے کسی اللہ کے بندے کے پاس جاتا ہے، وہ خواہشات میں اپنی مرضیوں میں پڑا ہوتا ہے۔ اپنی مرضی صرف خواہشات کا اظہار ہے، اس نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو اپنا معبود، اپنا خدا بنایا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور یہ کہ تم میری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ کہ زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دونوں جہاں کے بھلے دینا چاہتا ہے۔ کافر، مشرک، بے دین صرف عارضی زندگی کے بھلے لیتا ہے، عارضی زندگی کے بھلے لینے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ مسلمان مومن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی دعوت پر لبیک کہتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھتا ہے اور وہ دونوں جہاں کے بھلوں کے حصول میں کی کوشش میں ہوتا ہے، اور جو دونوں جہاں کے بھلوں کے حصول کی کوشش میں ہوتا ہے اسے دونوں جہاں کے بھلے عطا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کے بندوں سے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں داخل ہوتا ہے وہ اس چیز کے پیچھے ہوتا ہے جو ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں داخل نہیں ہوتا وہ اس چیز کے پیچھے ہے جو نہیں ہے۔ وہ خواہشات کا مارا ہوا، جہالت کا پیکر، جہالت میں پڑا ہوتا ہے، جھوٹ کی وجہ سے اپنی عارضی اور اخروی دونوں زندگی ضائع و برباد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس سے نہ کوئی خوف اور نہ کسی غم میں مبتلا ہوگا، کہ یہ اللہ کے بندے ہیں جو دن رات اللہ کے کام میں لگے ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعلیم سنت میں انہوں نے زندگی کے مقصد کو سمجھا ہوتا ہے، انہوں نے زندگی کا مقصد پایا ہوتا ہے اور وہ خود بھی اس مقصد میں، اس کوشش میں ہوتے ہیں، اور جو ان کے پاس اللہ کی مخلوق، شاگرد، ان کے مریدین آتے ہیں ان کی بھی تعلیم فرماتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھ جائیں اور دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین و دنیا میں کامیابی عطا فرمائے اور اپنے بندوں کا ساتھ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔